تو حضرت ہمارے کچھ سوالات آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک فارم بنایا تھا جس پہ ہم نے لوگوں کے سوالات وغیرہ جو تھے وہ ریکارڈ کیے تھے. تو اسی سلسلے میں ان کے جو سوالات آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں تو ان کے حضرت کچھ جو ہے وہ جواب فرما دیں. جی. یہ محمد زبیر صاحب کی اہلیہ ہیں کراچی سے. یہ ان کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر روزوں کی قضا کرنی ہو اور شوال کے 6 روزے بھی رکھنا چاہوں تو میں پہلے کون سے روزے رکھوں؟ میری بہن شوال کے 6 روزے مستحب ہیں، نفل ہیں، فرض واجب نہیں ہیں. اور جو رمضان المبارک کے روزے کی قضا ہے وہ آپ کے ذمہ لازم ہے، اس کا دینا زیادہ ضروری ہے، اس کی ادائیگی زیادہ لازم ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نفل روزے بعد میں رکھیں، شوال میں آپ پہلے قضا روزے رکھ لیں، کیونکہ قضا جو ہے نا وہ اللہ کا قرضہ ہے، یہ آپ نے دینا ہے. اور حدیث پاک میں ہے وَدَيْنُ اللَّهِ حَقُّ وَأَوْلَى کہ اللہ رب العزت کا جو قرضہ ہے وہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اس کی پہلے ادائیگی فرمائیں. تو لہٰذا آپ فرض روزوں کی قضا پہلے کر لیں، اور جب آپ فرض روزوں کی قضا کر لیں اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھیں. شوال کے روزے رکھنا فرض روزوں کو چھوڑ کے یہ مناسب عمل نہیں ہے. جب آپ فرض روزوں کی قضا کر لیں اس کے بعد آپ شوال کی قضا کر لیں، شوال کے روزے کی آپ ادائیگی کر لیں، تو یہ دونوں ترتیبیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی. یہ عبد الرحمن ہیں کلکتہ سے، انڈیا سے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب جو لوگ امام مسجد کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ امام مسجد عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منکر ہے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو جو نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی عبد الرحمن، نماز کے لیے جو بندہ امام مقرر رکھے نا اپنے سامنے، اس امام کا سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ حیات النبی، اس کا انکار یہ بہت بڑا جرم ہے. اہل سنت والجماعت، اہل حق سے بندہ نکل جاتا ہے جس وقت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ حیات کا انکار کرتا ہے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قبر کے قریب مسلمان کا سلام سن کے ان کو جواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس عقیدے کا منکر ہے آپ کا امام، تو اس کے پیچھے قطعاً آپ نماز مت پڑھیے. جب آپ کے اور آپ کے امام کا عقیدہ سیم نہیں ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. لہٰذا آپ بالکل اس سے نماز ہٹ جائیے اور صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مجبوری میں پڑھی ہیں، تو جو نمازیں آپ نے مجبوری میں پڑھی ہیں اب خوشی سے آپ لوٹا لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا. اسی لیے آپ اس امام کے پیچھے بچیے نماز پڑھنے پہ. دارالعلوم دیوبند عالم اسلام کا مرکز ہے، اس کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اہل اسلام کے مراکز مختلف ممالک میں خصوصاً پاکستان میں، کیونکہ یہ فتنہ پاکستان میں ہے تو پاکستانی علماء کرام نے اس پر اپنی رائے پیش فرمائی ہے. حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. تو اس پر دستخط اس وقت کے تمام علمی آسمانوں نے کیے ہیں، جن میں حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا رسول خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس خان کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح یہ تمام بزرگوں نے اس پر تصدیقی دستخط فرمائے ہیں، اور اپنے اپنے فتاوی جات میں بھی یہ تمام بزرگ واضح فرما چکے ہیں کہ ایسی شخصیت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو عقائد میں گڑبڑ رکھتا ہو، تو آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے. یہ سونیا صاحبہ ہیں، کراچی سے پوچھ رہی ہیں السلام علیکم مفتی عبدالواحد صاحب،
اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ کہتی ہیں کیا ہم نفلی نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں؟ تو ہمیں اس بارے میں شریعت کی روشنی سمجھا دیں۔ سونیا بہن، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن کریم نماز میں پڑھنا ہے تو آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی، آپ نے زبانی پڑھنا ہے۔ زبانی پڑھ کر آپ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کر سکتی ہیں، آپ کو دیکھ کر پڑھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو بعض لوگ قرآن کریم میں نے دیکھا ہے موبائل میں کھولے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم سینے میں ہو، تو جب قرآن کریم سینے میں ہو، یہی تو اہل اسلام اور امت مسلمہ کی امتیازی اور خصوصی شان ہے۔ ہم کوئی دوسری امتوں کے لوگ تو نہیں ہیں کہ وہ تورات، زبور اور انجیل کے ایک صفحے کو بھی حفظ نہ کر پائے، تو ہم تو قرآن کریم کے حفظ کے الحمدللہ حامل لوگ ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے نماز میں، ہمیں قرآن کریم زبانی پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا اس سے آسانی ہوتی ہے، تو میں نے کہا بھائی کل کوئی بندہ کہ مجھے پوری نماز میں آسانی ہے، دیکھ کے پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم بھی، اعوذ باللہ بھی، بسم اللہ بھی، فاتحہ بھی، سورت بھی، اتحیات بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، سلام بھی، درود پاک بھی دیکھ کر پڑھوں گا تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر صرف سورت پڑھنے کی دیکھ کے آپ اجازت کیوں دیتے ہیں؟ کیا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی اجازت دی ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر وہ ایک صحابیہ کو نماز پڑھانے کے لیے ایک بات کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام جو زکوان تھا وہ دیکھ کر قرآن کریم کی نماز پڑھایا کرتا تھا، تو اس کے تو کئی جواب ہیں کہ وہ نماز کے دوران دیکھ رہا تھا۔ محدثین نے تو اس کے ایک جواب یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اسے نماز میں غلطی آتی تو سلام کے بعد وہ دیکھ لیتا تھا، مضبوط رکھتا تھا، پھر اس کے بعد پڑھ لیتا تھا۔ نماز کے دوران پڑھنے کی بات کہاں سے دیکھنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس کی تو کئی جواب ہیں۔ بعضوں نے نماز کے دوران دیکھنے کی بات کی ہے، لیکن اس پر صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے اتفاق اس عمل پہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے بھی جواب موجود ہے کہ نہیں بھائی اس کے حفظ کچا تھا، وہ بعد میں اس کی تصحیح کر لیا کرتا تھا، تو یوں دیکھ کر وہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس کے کئی جواب ہیں، اسی لیے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک کے کئی مطلب آ جاتے ہیں تو پھر اس سے دلیل پکڑنا یہ ضروری نہیں رہتا، اس سے دلیل پکڑنا ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا نام محمد طارق ہے اور میں ٹیکسلا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے کچھ قرضہ دینا ہے، میں نے اس سے قرضہ وصول کرنا ہے، لیکن وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو کیا اس کو میں زکوٰۃ کی مد سے قرضے کی معافی کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ جب بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت ادائیگی اس کی زکوٰۃ کی نیت ہو۔ آپ اس سے قرضہ وصول کر لیں، جب آپ نے قرضہ وصول کر لیا پھر اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دے دیں آپ، تو وقت ادائیگی پر آپ کی زکوٰۃ بالکل ہو جائے گی۔ آپ زکوٰۃ میں اس کو قرضہ چھوڑ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں۔ یہ میں لوگوں پر حیران ہوں۔ ایک شخص نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ مولانا میرے پیسے چوری ہو گئے، جب چوری ہوئے تو میرے اوپر زکوٰۃ بھی واجب تھی، تو اب میں انہی پیسوں کی نیت کر سکتا ہوں کہ وہ چوری والے زکوٰۃ میں کنورٹ ہو جائیں؟ میں نے کہا یوں نہیں ہو سکتا، ادائیگی کے وقت نیت ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے آپ کے پیسے دینے ہیں نا، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، آپ اسے زکوٰۃ میں معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، اور اس کی ترتیب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، اسی لیے مسائل پوچھ کے اس پر عمل کرنے کی ترتیب رکھا کریں۔ محمد سلمان ہیں لاہور سے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اذان کا جواب دینا کیسا ہے، آیا واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ سلمان بھائی آپ زندہ دلانے لاہور سے ہیں۔ اذان کے جواب دینے پر دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک ہے عملی طور پہ اذان کا جواب دینا کہ اذان آئے اور آپ نماز میں پہنچ جائیں، کوئی عذر نہ ہو، بیمار وغیرہ نہ ہو، تو آپ پہ اس طرح کا اذان کا جواب دینا واجب ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں۔ اور ایک ہے زبانی جواب دینا،
اذان آ رہی ہے، مؤذن جو کلمات پڑھ رہا ہے آپ اس کی کلمات کو بعد میں دہرا رہے ہیں، یہ دہرانا جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو اذان کا جواب دینا عملی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے واجب اور وہ مستحب ہے جو آپ نے لفظ کہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے فَيَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فرمایا جو اذان دے رہا ہوتا ہے اس کے اذان کا جواب دیا کریں۔ تو اذان کے جواب کی دو ہی صورتیں ہیں، نماز پہ بھی جائیں اور اس کے لفظوں کو بعد میں دہرائیں جب وہ لفظ کہہ لیں۔ ساری اذان کو اسی طرح ہی آپ نے کہنا ہے، لیکن حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے یہ الفاظ نہیں کہنے جو مؤذن کہہ رہا ہے، بلکہ آپ نے اس پر الفاظ کو بدل کے کہنا۔ آپ نے الفاظ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں تو یہی الفاظ ہی آپ نے کہنے ہیں۔ تو احادیث پاک میں اس پر مختلف جوابات ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے۔ میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں، حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جب حی علی الصلاح کہے تو کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کیوں پوچھا ہے؟ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات چیزوں کی لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جواب میں تو وہی لفظ کہنا ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ حیالتین کے جواب میں، دونوں طرف کہنے کے جواب میں آپ نے کہنا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم صبح کے وقت کہا جاتا ہے، تو اس وقت آپ نے لا حول ولا نہیں کہنا، اس لفظ کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت یہ الفاظ کہنے۔ اور اسی طرح اگر آپ اذان کے جواب کے ساتھ اقامت کا جواب بھی کہنا چاہ رہے ہیں تو قد قامت الصلاح تک تو آپ سارے نے وہی کہنا ہے، لیکن قد قامت الصلاح میں ادامہ اللہ و اقامہ یہ الفاظ ہیں، یہ اذان کے جو، لیکن یہ مستحبات ہیں، آپ دیں ثواب ہے، نہ دیں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اذان کا جواب یوں دینا کہ اذان کے جواب میں آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں مسجد، یہ آپ پر واجب ہے اگر آپ کو کوئی عذر لاحق نہیں ہے۔ یہ عبد الرحمن شاہد ہیں سیالکوٹ سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت کالا لباس پہننا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز، شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بھائی عبد الرحمن شاہد، کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس پر دو تین باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ کالا لباس ان دنوں میں نہ پہنے جس دنوں میں اہل باطل پہنتے ہیں اور انہوں نے اپنے شعار کے دن کالے لباس کے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، ان دنوں میں آپ نہ پہنے تاکہ آپ کی ملابست اور مشابہت ان کے ساتھ لازم نہ آئے۔ عام دنوں میں آپ کالا لباس پہنے، کوئی منع نہیں ہے، کالا لباس جائز ہے، لیکن جو علماء کرام منع فرماتے ہیں وہ اس بنیاد پہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ لباس نہیں ہے، پسندیدہ لباس شریعت میں سفید ہے، ورنہ کالے کی گنجائش ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھنا کہ کالی پگڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں ثابت ہے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ عمامۃ السوداء، صحیح بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں تھے، فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ کی کالی پگڑی تھی، تو کالی پگڑی پہننا یہ بالاتفاق ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا نہیں آتا۔ کالے لباس پر کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ فرعونیوں کا لباس ہے۔ تو آج تک مجھے اہل سنت والجماعت اہل حق کی کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملا کہ کالا لباس پہنو گے تو جہنمی بن جاؤ گے، یہ میں نے نہیں پڑھا، نہ کسی آیت میں، نہ کسی حدیث پاک میں، نہ کسی صحابی رسول کے فتوے میں، نہ ائمہ اربعہ کے کسی عمل اور کسی فتاوے اور کسی جزیہ میں۔ آپ کو مل جائے آپ مجھے دکھا دینا، قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، صحابہ اور امت کے اجماع سے، میں آپ کی بات کو بسر چشم قبول کروں گا۔ اہل حق کی کتب میں مجھے نہیں ملا، ہاں مجھے اہل تشیع کی کتابوں میں ملا ہے، ملا یاظر الفقیہ میں ملا ہے، اصول کافی میں ملا ہے کہ کالا لباس ان حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، جائز نہیں ہے۔ تو بابا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع حضرات کا مسئلہ ہے۔ پھر ایک بندہ مجھے کہنے لگا پھر اہل تشیع کالا لباس پہنتے کیوں؟ میں نے کہا بابا یہ ان کی کتاب میں، تو ان سے آپ پوچھ لیں، جو آپ اہل سنت والجماعت ہے، تو آپ مجھ سے میری بارے میں پوچھیں گے تو میں نے آپ کو واضح بتایا کہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا۔
ایک بندہ مجھے کہنے لگا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اسی لیے نہ پہنو. میں نے کہا بابا آج تک مجھے یہ حدیث پاک نہیں ملی، میں نے اس حدیث پاک تک اپنی پہنچ، اپنی رسائی نہیں رکھی. آپ احسان فرمائیں، آپ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دکھا دیں. بابا جنہوں نے ان کو منع لکھا ہے وہی لوگ پہن رہے ہیں، آپ انہی سے مسئلہ انہی کا پوچھیں. ہم اہل حق اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں ہمارے دلائل مسائل فضائل میں آج تک مجھے نہیں ملا. ہاں کسی کو ناپسند ہو کہ نہیں پہننا چاہیے، وہ اس کی ناپسندیدگی اپنی پرسنل رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اب میں اپنی رائے کو شریعت کا مسئلہ بنا کے کہہ دوں بھائی کالا لباس ناجائز ہے آپ نہ پہنے، ایسی بات میں تب کروں گا جب میرے پاس کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس ہو، اور اس پر پروف ایویڈنس اور ثبوت میں نے آج تک اپنی نظر میں نہیں دیکھا. امان اللہ خان پشاور سے پوچھ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت ایکسچینج پر گاڑی دینا کیسا ہے؟ بھائی امان اللہ، ایکسچینج پر گاڑی دینے کا جو مطلب میں سمجھاؤں نا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میرے خیال میں آپ کی بات کا مطلب ہے کہ گاڑی مارچے میں دینا کیسا ہے. ایکسچینج تبدیلی کہتے ہیں نا، ویسے فارن کنٹری کی وہ کیا کہتے ہیں وہاں کے پیسے بندہ ایکسچینج، اور وہ یہ جو گاڑی کے ایکسچینج ہے، آپ نے بھی گاڑی دی اس نے بھی گاڑی دی، جو اوپر نیچے ہے وہ آپ پیسے لے یا دے سکتے ہیں، یہ ایکسچینج ہے. اگر یہی ہے تو پھر اس طرح کے ایکسچینج میں دینا لینا جائز ہے. آپ کے پاس پرانی گاڑی ہے، سامنے والے بندہ جس سے آپ خرید رہے ہیں اس کے پاس نئی گاڑی ہے، اس کو ضرورت پرانی گاڑی ہے باقی اس کو پیسے چاہیے، آپ کی ضرورت نئی گاڑی ہے باقی آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ گاڑی کا معاملہ طے کر لیں اور وہاں پر بیٹھ کر طے کریں کہ یہ کاروبار نقد ہے یا ادھار ہے. اگر ہے نقد تو آپ فوراً یدم بیدن ہاتھ در ہاتھ لینا اور دینا کر لیں، جو آپ کے ساتھ معاملات آپ کا آپس میں طے ہو. اور اگر ہے ادھار کا تو پھر دو باتیں طے ہونی چاہیے کہ یہ قسط کس ترتیب کی ہوگی، نمبر 2 کل پیسہ کتنا ہوگا، کل مالیت بھی طے کر لیں. مثلا 50,000 گاڑی آپ 70,000 پہ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، تو بھئی یہ 20,000 جو اوپر آ رہا ہے یا 50,000 اوپر زیادہ آ رہا ہے، اس کو کتنے عرصے میں ختم کرنے. دو باتیں طے ہوں، قسط بھی طے ہو اور اماؤنٹ بھی طے ہو، اتنے دنوں میں ہم نے دینا. یہ میں نے کیوں کہا ہے، ایک بات سمجھانے کے لیے کہ لوگ اس میں ایک ناجائز کام کر لیتے ہیں. وہ ناجائز شرط کیا ہے؟ وہ یہ کرتے ہیں مثلا 1 سال کی قسطوں پہ چیز اٹھا لی، اب اس بیچارے نے 2 ماہ بعد قسطیں دینی تھی اور 1-2 قسط اس سے شارٹ ہو گئی، تو یہ اس کے اوپر مالی جرمانہ رکھ دیتے ہیں، آپ نے 2 قسطیں شارٹ کی ہیں لہٰذا آپ اتنے پیسے زیادہ دیں. بابا وہ 2 قسطیں شارٹ کرے یا 10 قسطیں شارٹ کرے، آپ اس سے پیسہ وہی لے سکتے ہیں جو آپ نے طے کیا ہے. زیادہ لینا آپ کے اوپر حرام ہے، یہ سود ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، منع ہے. تو اس بنیاد پہ 2 باتیں طے کر رہا ہوں کہ آپ اس سے مالیت بھی طے کر لیں اور وقت بھی طے کر لیں. یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بھئی اگر اس کے اوپر ہم جرمانہ نہ رکھیں قسط لینے میں، اگر لیٹ کر دے تو وہ لیٹ ہی کرتا رہے گا، ڈراوے کے لیے ہم جرمانہ رکھتے ہیں، تو بھائی ڈراوے کے لیے آپ حرام شرط کیوں رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں تھا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ مالی لین دین کیا کیوں ہے؟ یا تو پہلے اس سے کوئی تحقیق لے لیں، پہلے اس کی کوئی سرچنگ کر لیں. جب آپ اس پر مکمل اعتماد فرما کر کاروبار کا لین دین شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اب اعتماد کرنا پڑے گا، وہ 1 شارٹ کرے یا 2 شارٹ کرے. اور اگر قسطیں وہ شارٹ سے آپ ڈرتے ہیں تو پھر آپ یہ کاروبار چھوڑ دیں. میں آپ کو حرام کی اجازت نہیں دے سکتا اور اپنی گردن کو کل قیامت میں جہنم کا پل آپ کے لیے نہیں بنوا سکتا کہ آپ کی وجہ سے میں حرام کا فتویٰ دے دوں اور میری گردن جہنم پہ پل بنے اور آپ اس پر پاؤں رکھیں اور جنت میں تشریف لے جائیں. یہ کھاتا مجھ سے میری گردن کو پل بنوانے کا نہیں ہو سکتا. یہ محمد عبید صاحب ہیں، چترال سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کیا میں آپ کے بیان لکھ کر آگے بھیج سکتا ہوں یا جمعہ میں پڑھ کر سنا سکتا ہوں؟ مہربانی فرما کر آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں. بھائی عبید اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیان سن کے آگے بیان کر لیا کریں، آپ بیان سن کے آگے بیان فرما لیا کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جو میں پیش کروں حوالہ وہی حوالہ آگے پیش فرمایا کریں. یوں نہ کہا کریں کہ یہ حوالہ میرا اپنا ہے، آپ کہیں گے کل آپ کا اپنا ہے
تو آپ کو لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا اور بات کا بتنگڑ اور کہاں سے کہاں نہیں چلا جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں نا کسی کے حوالے سے تو باحوالہ بات فرما لیا کریں, اس میں آپ تبدیلی نہ فرمایا کریں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے من پسند الفاظ اس میں ڈال دیتے ہیں, تو من پسند الفاظ آپ اس میں نہ ڈالیں. ہاں اتنی تبدیلی کی آپ کو گنجائش ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں اپنے پیارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں کہتا ہوں ڈی اے خان کے باسیوں, آپ فرما رہے ہیں گفتگو چترال میں, تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں بھائی چترال کے باسیوں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں گئے آپ ڈی اے خان کے باسیوں, تو پھر آپ کے لیے یہ کہنے پر مسئلہ ہے. لیکن حوالہ جات چینج نہ کیا کریں, احادیث پاک کے معاملات وہی. اس پر ہمیں ایک بندے نے بطور مزاح کے ایک بات سنائی. وہ کہنے لگے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے, آپ ذرا اس کو دیکھیں گے. حضرت علامہ نے دیکھا تو حضرت علامہ حیران ہو گئے کہ اس بندے نے قرآن کریم میں تبدیلیاں کر لی تھی. حضرت علامہ نے بلا کے پوچھا یہ تبدیلیاں کیوں کی؟ اس نے کہا قرآن تو پاک کتاب ہے, اس میں کہیں شیطان کا نام لکھا ہے, کہیں فرعون کا نام لکھا ہے, کہیں قارون کا نام لکھا ہے, کہیں حامان کا نام لکھا ہے. تو پاک کتاب میں یہ پلیت نام تھے, میں نے شیطان کا نام کاٹ کے اپنے دادے کا نام لکھ دیا, فرعون کا نام کاٹ کے اپنے ابے کا نام لکھ دیا, قارون کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا. میں نے کہا کہ یہ اچھے نام. انہوں نے کہا واقعی تو ہی ایسے کر سکتا ہے. تو اس طرح کی تبدیلیوں کی آپ جو ہے نا مجھے معاف رکھا کریں. باقی آپ بیان سنیں, آگے سنائیں, بتائیں, سنائیں, سمجھائیں, آپ کو کھلی اجازت ہے. ملک محمد احمد لاہور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کبیرہ گناہ ہو تو توبہ کیسے کی جائے, اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا ہے یا ابھی نہیں ہوا؟ ملک محمد احمد صاحب, جب گناہ ہو جائے تو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ آپ توبۃ نصوحا کر لیں. توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ پکی توبہ. یہ اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ بیان فرما دیا. تو پکی توبہ کے علماء فرماتے ہیں کم از کم 3 شرطیں ہیں. نمبر 1, اس گناہ کو جو آپ کر رہے ہو اس کو فوراً چھوڑ دو. یہ نہ ہو گناہ بھی جاری ہے اور توبہ بھی جاری ہو, گناہ کو چھوڑو. نمبر 2, اس پر شرمندہ ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا عزم آپ کے اندر ہو, عزم بالجزم, پکا ارادہ ہو کہ میں نہیں کروں گا. تو ان 3 شرطوں کے ساتھ آپ توبہ کریں گے, ملک صاحب ضرور اللہ گناہ معاف فرمائیں گے. یہ پکی توبہ ہو جائے گی. اللہ نہ کرے یہ توبہ ٹوٹ گئی تو دوبارہ توبہ کے وقت آپ کی کیفیت یہی ہونی چاہیے. پھر ٹوٹ گئی, سہبارہ توبہ کے وقت آپ کی کیفیت یہی ہونی چاہیے. اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اور 70 مرتبہ آپ کی کیفیت یہی ہے, آپ کی توبہ قبول ہے. یہ بات یاد رکھیں. یہ جو شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے اس کی پرواہ نہ کریں. شیطان کیا خیال ڈالتا ہے کہ ایک بندے سے 2 بار معافی مانگو, تیسری بار وہ کہتا ہے شرم کر, چوتھی بار معافی مانگ رہا ہے, تانے دیتا ہے. اللہ کے ہاں بابا یہ بات نہیں ہے. شیطان کا خیال ہے اسے نکال دو. اللہ رب العزت کے ہاں تانا نہیں ہے. اللہ ایک گناہ معاف فرمائیں گے, دوسرا, تیسرا. بار بار آپ نے توبہ کی اور سچے دل سے کی, کئی بار کی اور سچے دل سے کی, 100 بار کی اور سچے دل سے کی, وہی 3 شرطیں جو میں نے بتائی ہیں, اللہ ہر بار معاف کریں گے. پچھلے کی آپ کو اللہ رب العزت کسی قسم کی کوئی تانا زنی نہیں فرمائیں گے. غفرت لک ولا ابالی, رب معاف فرما دیں گے. اللہ فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور جسے پرواہ نہ ہو وہ تانے نہیں دیا کرتا, اور جسے پرواہ ہو وہ تانے دیا کرتا ہے. تو رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں. بابا مسلمان نے ہاتھ اٹھایا وہ ضرور قبول ہوگا. فضل ارشد صاحب ہیں کراچی سے, پوچھتے ہیں کہ کیا کپڑوں کی دکان میں انسانوں کے ماڈلز لگانا جائز ہے یا نہیں, رہنمائی فرما دیں. بھائی فضل ارشد صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے, ماڈل انسان کے لگائیں اپنے کلاتھ ہاؤس میں, لیکن اس کی شکل نہیں ہونی چاہیے, چہرہ نہیں ہونا چاہیے. گردن سے نیچے نیچے آپ نے ماڈل لگائے ہیں جس کے اوپر آپ نے کپڑا کھول کے لٹکا دیا ہے, اس کی گنجائش ہے.
لیکن آپ نے چہرہ بھی بنا دیا ہے اور بت بنایا وہاں ٹھہرایا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے ماڈل دکانوں پر مختلف قسم کے دیکھے ہیں، ایک تو وہاں دیکھیں جو باقاعدہ چہرہ اور اس طرح کی تصویریں ماڈل کے ساتھ، اور ایک ایسے بھی دیکھیں جو بغیر چہرے کے، جنہیں خوف خدا ہے، تو وہ چہرے کے بغیر ماڈل رکھتے ہیں، جسٹ ہینگر ٹائپ اس کو ٹھہرا دیتے ہیں، باقی وہ نہیں رکھتے۔ تو میں اس پر ایک درد دل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس معاشرے میں لڑکی بیچی جا رہی ہو وہاں لیف بوائے اور لیکس صابن نہیں بک سکتا۔ بیچنا آپ نے صابن ہے اور آپ نے 4 لڑکیوں کی تصویریں بنوا دی ہیں، بیچنا آپ نے کپڑا ہے اور وہاں ایک ننگی لڑکی کی تصویر آپ نے دے دی ہے لباس سے عریان کر کے اس کو۔ کیسے معاشرے میں ہیں بھائی، کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں؟ بابا اپنے کپڑے بیچنے آپ بیچیں، لیکن بے حیائی کا عریانی کا سبب نہ بنیے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سبب سے بچائیے، باقی آپ کے لیے گنجائش موجود ہے جو آپ کی خدمت میں نے بات کر دی۔ محمد خالد سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص جرابوں پہ مسح کرتا ہے، ایسے بندے کو امام بنا کر اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں اور اس نے جرابوں پر مسح کیا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بھائی محمد خالد، جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ احادیث پاک میں جو جرابوں کا لفظ ہے وہ لفظ اصل میں دوسرے لفظوں کے تناظر میں دیکھیں، جو حدیث میں اور لفظ بھی ہے، مسح علی الخفین ہے، اس کو جوربین سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جو جراب تھی وہ جراب آپ نے آج تک نہ استعمال کی ہے نہ دیکھی ہے۔ اگر وہ جراب ہو تو وہ جراب تو آج کا موزہ ہے بابا، وہ مجلدین ہیں، منعلین ہیں، وہ خفین ہیں، آج کل کے صرف جوربین ہیں، جوربین اور ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں لفظ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے موزے پر مسح فرمایا، وہ چمڑے کا موزہ ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ مولانا جراب کا بھی تو لفظ آیا ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے جراب پہ مسح فرمایا۔ میں نے کہا ایک حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، جو جواب اس کا وہ جواب اس کا آپ دے دینا۔ کہتے جی بتائیں۔ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے مسح علی الناسیہ وعلی عمامہ، حضور علیہ السلام نے وضو کا مسح اپنے سر پر بھی ناسیہ کی بقدر فرمایا اور اپنی پگڑی پر بھی مسح فرمایا۔ تو کیا پگڑی پر مسح ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ آپ بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی سر پہ مسح فرمایا تھا اور پگڑی کو درست کیا تھا، تو درست کو مسح کے طور پہ بتا دیا گیا کہ پہلے مسح کیا پھر سر پہ پگڑی رکھ کے اس کو صحیح فرمایا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے بابا، جو موزوں پر مسح ہے اس کو جرابوں پر مسح کہہ دیا گیا ہے کہ جرابوں کو صحیح فرمایا، جو جراب اگر ہو بھی، ورنہ وہ جرابیں وہ تھی جس میں چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا تو اس میں مسح جائز ہوتا تھا۔ اسی طرح نعلین کا بھی لفظ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی جوتی مبارک پر مسح فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاپوش مبارک جوتی پر مسح فرمایا، تو اس سے مراد کہ موزے پر مسح فرمایا اور پاؤں مبارک کو اندر رکھا اور جوتی کو ٹھیک کر لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ لہٰذا عام جرابیں جو ہمارے یہاں ہیں نا، یہ ان جرابوں پر مسح جیسا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جب مسح نہیں ہوتا تو پھر وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو موزے پہنے ہوئے ہو اور وہ مسح کرے تو اس کے پیچھے جائز ہے۔ اسی لیے آپ بچیے ان لوگوں کے پیچھے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور عام جراب پر مسح کر لیتے ہیں جس پر شریعت مسح کی گنجائش نہیں دیتی، موزے پر دے رہی ہے کہ اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 3 فرلانگ چلنے پر وہ نہ ٹوٹے، اور یہ جو پھٹے نہیں، ادھر سے ذرا آدھے کلومیٹر بھی نہ جاؤ اور یہ جراب لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار والا حال ہو جائے گا۔ تو اس جراب کا مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ اور ہے، اسی لیے جراب کا فرق ذہن میں رکھ کر بات فرمایا کریں۔ یہ بھائی محمد علی ہیں، سکھر سے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں
کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک کہاوت عام ہے کہ اگر والد زنا کرتا ہے تو اس کا قرض بیٹی چکاتی ہے، یہ بات شریعت میں کس حد تک سچ سمجھی جا سکتی ہے؟ محمد علی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ باپ زنا کرے تو بیٹی ہر صورت اس کا قرض چکائے گی، یہ بات ہم نے شریعت میں کہیں بھی نہیں پڑھی۔ اس طرح نہیں ہے کہ گناہ ایک کا اور بدلہ دوسرے کو مل رہا ہو، یوں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر بڑے نیک ہوں گے تو ان کے چھوٹے نیک ہوں گے۔ اس سے شاید آپ نے یہ سمجھ لیا، اور حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی دراصل ایک حدیث پاک کی بنیاد پہ، ایک طویل حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاک باز رہو تو تمہاری گھر کی خواتین پاک باز رہیں گی۔ اس کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ والد کے قرض کا بدلہ، زنا کے قرض کا بدلہ بیٹی چکائے گی، تو یہ اس معنی میں تو ٹھیک ہو جائے گا کہ جب کھلے عام والد زنا کرے گا اور اس کی یہ غلطیاں ہر جگہ موجود ہوں گی اور سب کے علم میں ہوگا، تو اس کی اولاد پہ اس گناہ پہ جری ہونا ہو جائے گا اور اس کی اولاد کے دل سے گناہ کی ہیبت نکل جائے گی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ڈر نکل جائے گا اور وہ بھی یہ زنا کرتے پھریں گے۔ تو اس معنی میں تو کہا جا سکتا ہے کہ بیٹی قرض چکائے گی، ورنہ معاشرے کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، ہمیں معاشرے کو پاک رکھنا چاہیے، ہمیں ان جیسے معاملات سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم پاکیزہ رہیں تو اللہ ہماری نسلوں کو بھی انشاءاللہ تعالی پاکیزہ رکھیں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور مجھے خوش و خرم رکھے۔ میری طبیعت نے اس حد تک ساتھ دیا ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کہہ پایا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دعا فرمانا، طبیعت ٹھیک رہی تو انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔